شروع کرتے ہیں اللہ کے پاک بابرکت نام سے جس نے اپنے پیارے حبیب کے صدقے اس پوری کائنات کو پیدا فرمایا۔ باب العلم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس لوگ دین و دنیا کے بارے میں سوال پوچھنے آیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مسجد میں نماز سے فارغ ہوئے تو نمازیوں کے جمع غفیر میں سے ایک شخص نے سوال کیا، اے شیر خدا، کیا مرنے کے بعد ہمارے والدین کی روحیں گھروں میں آتی ہیں؟ اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہاں، مرنے کے بعد والدین کی روحیں اپنے بچوں کے گھروں میں آتی ہیں، چیخ چیخ کر کہتی ہیں کہ ہمارے نام پر صدقہ و خیرات کیا کرو۔ اس کے بعد ایک دوسرے شخص نے عرض کیا، اے علی ابن ابی طالب، ماں باپ کی روحیں کیوں اپنے عزیزوں کے پاس آتی ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ مرنے کے بعد مرنے والے کے اپنے اعمال بند ہو جاتے ہیں، اس لیے ماں باپ اپنے بچوں کے محتاج ہو جاتے ہیں کہ ان کی اولاد میں سے کوئی اس کے لیے صدقہ و خیرات کرے۔ بچوں کے صدقہ و خیرات کرنے سے ماں باپ کی روحوں کو سکون ملتا ہے، ان کے نیک اعمال میں اضافہ ہوتا ہے، ان کے نیک اعمال میں اضافہ کر کے ان کو عذاب سے چھٹکارا حاصل ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ایک اور شخص کھڑا ہوا اور پوچھنے لگا کہ یہ روحیں کب اپنے گھروں میں آتی ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یہ روحیں جمعرات کو آتی ہیں، یعنی شب جمعہ یہ روحیں اپنے پیاروں کو رو رو کر آوازیں دیتی ہیں۔ جو انسان اس دنیا میں زندہ ہے وہ ان آوازوں کو نہیں سن پاتے، دنیا دار لوگ اپنے کاموں میں مصروف رہتے ہیں، آخر کار یہ روحیں چیخیں مارتی ہوئی واپس چلی جاتی ہیں۔ جو اولاد نیک ہوتی ہے وہ اپنے والدین کی مغفرت کے لیے دعا کرتی رہتی ہے، صدقہ و خیرات کرتی ہے، اللہ تعالیٰ اس نیک اولاد کی دعا سے اس کے والدین کے عذاب کو کم کر دیتا ہے اور ان کے نامہ اعمال میں اضافہ کر دیتا ہے۔ جو بندہ اپنے مرحوم ماں باپ کے لیے دعا کرتا ہے تو ان بچوں کے والدین اللہ تعالیٰ سے درخواست کرتے ہیں، جس طرح میری اولاد نے ہم کو دعا کے ذریعے ایصال ثواب پہنچایا ہے، ان کو دنیا و آخرت کی پریشانیوں سے دور فرما، ان کے لیے ہر وہ کام آسان فرما جس پر تو راضی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت کو اس طرح بھی بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مسجد میں بہت اداس بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ مسجد میں تشریف لائے۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے دریافت کیا، اے علی، کیا بات ہے؟ آج پریشان نظر آ رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اے سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ، میں نے ایک ماں کی روح کو اپنی اولاد کے گھر سے روتے ہوئے واپس جاتے دیکھا ہے۔ وہ ماں اپنی اولاد کو یہ کہہ رہی تھی کہ میرے لیے صدقہ و خیرات کیا کرو، نماز پڑھ کر میرے لیے دعا کیا کرو تاکہ اللہ تعالیٰ میرے عذاب کو کم کر دے اور میرے نامہ اعمال میں اضافہ فرما دے۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، کیا مرنے کے بعد ماں کی روح گھروں میں آتی ہے؟ اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہاں، آتی ہیں۔ مرنے کے بعد مرنے والے کے نامہ اعمال بند ہو جاتا ہے، پھر وہ اپنے رشتہ داروں اور اولاد سے آ کر فریاد کرتی ہے کہ ہمارے لیے صدقہ و خیرات کیا کرو۔ جو رشتہ دار اور اولاد اپنے مرنے والوں کے لیے نیک اعمال کر کے اس کو ثواب بخشتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے مرنے والے پر عذاب کم کر دیتا ہے اور مرنے والے کے نیک اعمال میں اضافہ کر دیتا ہے۔ اسی وجہ سے مرنے کے بعد ماں باپ کی روحیں گھروں میں آتی ہیں اور اپنے رشتہ داروں اور اولاد سے صدقہ و خیرات اور دعا کے ذریعے اپنے عذاب کو کم کروانے اور نیک اعمال میں اضافہ کروانے کی طلبگار ہوتی ہے۔ اس لیے ہم کو چاہیے کہ مرنے والوں کے لیے ہر وقت کوئی نہ کوئی صدقہ و خیرات کرتے رہا کریں تاکہ اللہ تعالیٰ اس کو ثواب دیتا رہے۔ ایک روایت میں ہے کہ ایک بزرگ سویا ہوا تھا، اس کو خواب میں اپنا مرحوم بھائی ملا۔ اس نے اپنے مرحوم بھائی سے پوچھا، کیا جو ہم آپ کے لیے صدقہ و خیرات یا دعا کرتے ہیں تو اس کا ثواب آپ تک پہنچتا ہے؟ تو اس نے جواب دیتے ہوئے کہا، خدا کی قسم، جو رشتہ دار، اولاد یا بہن بھائی ہم کو دعا دیتے ہیں تو وہ دعا نورانی لباس کی صورت میں ہم تک پہنچ جاتی ہے، جس کو ہم پہن کر بہت خوش ہوتے ہیں۔ افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمارے بہت زیادہ بھائی اپنے والدین، رشتہ داروں کو مرنے کے بعد آہستہ آہستہ بھول جاتے ہیں، جو کہ سراسر غلط ہے۔ ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ روحیں مرنے کے بعد ایک جگہ سے دوسری جگہ پر حرکت نہیں کر سکتی۔ اس کو ہم روایات کے ذریعے بیان کرتے ہیں۔ ان روایات کے ذریعے آپ کے علم میں اضافہ ہو جائے گا
حضرت سعید بن حسیب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضرت سلیمان فارسی اور عبداللہ بن اسلام اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے، ایک دوسرے سے یہ باتیں کر رہے تھے کہ اگر تم میرے سے پہلے وصال کر گئے تو مجھے ضرور بتانا کہ وہاں کیا پیش آتا ہے۔ فرمایا گیا کیا مرنے والے اور زندہ ایک دوسرے سے ملتے ہیں؟ جواب آیا کہ ہاں، اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی روحیں تو جنت میں موجود ہوتی ہیں، ان کو اختیار ہے کہ وہ جہاں جی چاہے وہاں جا سکتی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے، دنیا مسلمان کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے یہ دنیا جنت کی طرح ہوتی ہے۔ جب مسلمان کی وفات ہو جاتی ہے تو اس کو جنت میں بھیج دیا جاتا ہے، اس کی روح کو اجازت دی جاتی ہے جہاں جی چاہے جا سکتی ہے۔ جب کافر مرتا ہے تو اس کو جہنم کے قید خانے میں پھینک دیا جاتا ہے جو کہ وہاں کا ہی ہو کر رہ جاتا ہے۔ پیارے بھائیوں، روح وہ عمل ہے جس کے ماتحت ہمارا وجود شروع ہوتا ہے۔ قرآن پاک کی تعلیمات سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ روح کو نور سے پیدا کیا گیا ہے۔ جس طرح فرشتے نور سے پیدا کیے گئے ہیں، اسی طرح انسانی روح کو پیدا کیا گیا ہے۔ سائنسدانوں کے مطابق روح انسان کا وہ حصہ ہے جس پر موت کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ روح کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فیصلے کا نام دیا ہے۔ اس کے بارے میں مزید اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کے پاس اتنا علم نہیں کہ وہ جان سکے۔ ماں باپ ہمیشہ اپنی اولاد کے لیے خدا سے دعا کرتے رہتے ہیں۔ جس نے اپنے والدین کو خوش کر لیا اس نے اپنے خدا کو خوش کر لیا۔ والدین کی رضا میں ہی اللہ تعالیٰ کی رضا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں نماز قائم کرنے کا حکم دیا ہے اس کے ساتھ ساتھ اپنے والدین کے ساتھ احسن سلوک کرنے کا بھی حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اولاد کے لیے اپنے والدین کا مرتبہ بہت بلند رکھا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے اپنے والدین کو راضی کر لیا اس نے اپنے خدا کو راضی کر لیا، اور جس نے اپنے خدا کو راضی کر لیا اس نے دنیا و آخرت میں سکون پا لیا۔ جس نے اپنے والدین کو ناراض کر لیا اس نے اپنے رب کو بھی ناراض کر لیا۔ جس نے اپنے رب کو ناراض کر لیا تو اس پر جہنم کی آگ واجب ہو گئی۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ والدین کے سامنے اونچی آواز سے نہ بولو۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں ماں باپ کے ساتھ احسن سلوک کے بارے میں فرمایا ہے وہاں ماں باپ کی نافرمانی کرنے پر سزا بھی متعین کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے والدہ کا درجہ بہت بلند کر دیا اور فرمایا ہے ماں کے قدموں تلے جنت ہے۔ فرمان ہے کہ والدین کے ساتھ ہمیشہ اچھے سلوک سے پیش آؤ۔ اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں اپنے والدین کا فرما بردار بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن کے والدین فوت ہو چکے ہیں اللہ پاک ان کی والدین کی بے حساب بخشش و مغفرت فرمائے۔ کومنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیے، کیا معلوم کس کی آمین ہماری والدین کی نجات کا سبب ہو جائے۔